اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں۔ آج کا موضوع ہے منہ کے چھالے یا منہ کا پک جانا۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ سینکڑوں افراد اس مرض میں مبتلا ہیں اور مناسب علاج کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑی ہی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آج آپ کو اس مرض کے ہونے کی وجوہات اور علاج بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے، اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ مضمون پر آنے سے پہلے تمام مسلمان مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی ضرور کریں، اور جو نمازی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ نماز کے اندر رکوع اور سجدہ اہتمام سے ادا کریں، پوری تسلی کے ساتھ، کیونکہ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ رکوع اور سجدہ جلدی جلدی ادا کرنے والا نماز کا چور ہے۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منہ کے چھالے منہ کے اندر مسوڑوں پر، لبوں کی اندرونی سائڈ پر، اوپر یا نیچے، اور زبان کے نیچے، منہ کے شروع یا آخر کے حصے میں، غرض منہ کے اندر کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اکثر اوقات گول شکل کے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے مختلف جگہوں پر یا ایک جگہ پر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس مرض میں مریض بڑی تکلیف دہ صورتحال میں ہوتا ہے۔ گھر والے یا دوست احباب تو اس مرض کو مریض کے لیے کوئی خاص تکلیف دہ نہیں سمجھتے، لیکن اصل صورتحال تو صرف مریض کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ وہ کس جان لیوا صورتحال میں مبتلا ہے۔ اس مرض میں نہ تو کچھ کھایا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی گرم یا نیم گرم مشروب ہی پیا جا سکتا ہے۔ زیادہ عرصہ اس مرض میں مبتلا رہنے کی وجہ سے کھانا نہ کھا سکنے کے باعث مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مرض کی وجوہات کی طرف۔ منہ کی اندرونی جلد کسی بھی وجہ سے اگر متاثر ہوگی تو منہ کے چھالے پیدا ہوں گے۔ اگر آپ نے کوئی دانتوں کا علاج وغیرہ کروایا ہے تو اس دوران کوئی نوکدار چیز چبھنے سے منہ کی جلد متاثر ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ مسواک یا ٹوتھ برش کو بہت رف استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی منہ زخمی ہو سکتا ہے۔ کچھ کھاتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے اچانک بے خیالی میں منہ کی جلد دانتوں میں آ کر زخمی ہو جائے تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اگر دانتوں کو سیدھا وغیرہ کروانے کا آپ علاج کرا رہے ہیں تو ڈاکٹر حضرات دانتوں کو تاروں سے باندھ دیتے ہیں، وہ تاریں چبھنے سے بھی منہ کے اندر زخم ہو سکتے ہیں۔ کوئی تیزابی اثر رکھنے والی غذا اور کھٹے فروٹ اگر آپ نے کھا لیے ہیں یا زیادہ مقدار میں کھا لیے ہیں تو اس سے بھی منہ کے چھالے ہو سکتے ہیں۔ کئی خواتین میں پیریڈز یعنی مینسز کے دوران منہ کے چھالے دیکھے گئے ہیں، کیونکہ اکثر خواتین کے جسم کا مزاج مینسز کے دوران تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بے خوابی کا شکار ہیں، یعنی کسی بھی وجہ سے آپ نیند پوری نہیں لے رہے، یعنی 6 سے 8 گھنٹے، تو منہ پکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں تو ڈپریشن کے دوران چونکہ معدہ جکڑن کا شکار ہوتا ہے اور معدہ میں تیزابی گیس پیدا ہوتی ہے تو منہ کے چھالوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اگر کچھ کھانے کی وجہ سے آپ بدہضمی کا شکار ہو گئے ہیں تو منہ کے پکنے کی ایک وجہ ہے۔ معدہ کی کسی بھی خرابی کی صورت میں منہ پک سکتا ہے۔ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا منہ خشک رہتا ہے تو منہ اس کی وجہ سے بھی پک سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ عرصہ بیمار رہے ہیں اور گرم ادویات استعمال کی ہیں تو منہ اس وجہ سے بھی پک سکتا ہے۔ یہ تھی میرے علم کے مطابق منہ کے چھالوں کی یا منہ کے پکنے کی وجوہات۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے معدہ کا علاج کرائیں۔ بصورت دیگر آپ بار بار اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ معدہ کی خرابی دور کرنے کے بعد منہ کے پکنے کے لیے ایک نہایت مفید نسخہ
جو اپنے فوائد کے لحاظ سے اتنا بے نظیر نسخہ ہے کہ بلا مبالغہ اسے شرطیہ نسخہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نسخہ سماعت فرمائیں اور نوٹ کر لیں۔ تباشیر 50 گرام، الائچی خرد 50 گرام، 7 گلو 50 گرام، کافور 2 تولہ، مصری 100 گرام۔ دوبارہ سن لیں۔ تباشیر 50 گرام، الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی 50 گرام، 7 گلو 50 گرام، کافور 2 تولہ، مصری 100 گرام۔ تمام اشیاء کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی۔ سب کو باریک پیس کر آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ بہت چند ہی دنوں میں آپ اس مرض سے نجات پا جائیں گے۔ امید ہے آپ حضرات اس مضمون سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔